السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بیان لائے ہیں 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے غزوہ بدر کا بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ شروع کرتے ہیں بیان کو۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 27 جنگوں میں خود تشریف لے گئے، اور ان میں یوم الفرقان جس کو قرآن نے بیان کیا، بدر کے اندر بھی آپ تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ کو حضور نے راستے سے واپس کیا، جس طرح حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر ہے، فرمایا کہ آپ مدینہ پاک کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ پاک میں رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ میری صاحبزادی، ان کے نکاح میں تھیں حضرت طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ ان کی تیمارداری کے لیے رہیں، آپ کو بدر کا حصہ ملے گا۔ ایک صحابی مقام روحا پر شہید ہو گئے، بدر میں جاتے ہوئے پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ ایک صحابی کی راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کو بھی حضور نے بدریوں میں شمار فرمایا۔ 8 صحابہ کو بغیر بدر میں حاضر ہوئے حضور نے بدریوں میں شامل فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کر گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ اس دن ایسے منظر تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہو اور ستارے ارد گرد چمک رہے ہوں۔ گرد ما دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پھر بدر کے اندر جو ظلمت لے کر آئے تھے کافر، اس نے دور تو ہونا ہی تھا جب حضور آ گئے۔ میں نے قرآن مجید کے اندر کوئی ایسا معذرت خواہانہ لفظ نہیں پڑھا جس کے اندر کوئی یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسلام جو ہے وہ کوئی لڑائی جو ہے اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے، ایسے نہیں ہے بالکل۔ کلندر لاہوری اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ جب ہے یہ عشق لڑنا تو اس میں معذرت خواہانہ لہجے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اور عقل و دل و نگاہ کا، عقل دل نگاہ، یہ تینوں نال ہی بندہ برباد ہوندا۔ عقلی سوچ شروع کر دے بھئی نہیں جی ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، ایسے عقل و دل تے دل ہی ہے ایک، تے نگاہ اکھاں نال، یہ تینوں چیزیں انسان نو تباہ کر دیندیاں۔ اقبال کہندا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دیں بت کدہ تصورات۔ اس کا میں ترجمہ میں نے نہ کیا تو نہ میں کروں گا اپنی زندگی میں۔ بت کدہ تصورات کا اقبال کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، قوم متحمل ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اس لیے میں صرف پڑھ دینے کا ذمہ دار ہوں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دیں بت کدہ تصورات۔ 2 ہی گھوڑے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، 2 ہی گھوڑے۔ مقداد بن اسود کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کا نام تھا صبحہ، سین بے ہا ہے، صبحہ صبحتن۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا مقداد بن اسود، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہم بر کے غماد تک بھی چلے جائیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑے ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، آگے وقت آیا تو آگے جا کر بھی گردنیں کٹائیں گے، اور اگر پیچھے کہیں دشمن حملہ آور ہوا تو پیچھے بھی جا کر گردنیں کٹا دیں گے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یہ قوم موسیٰ ہی کہہ سکتی ہے، آپ حکم تو دیں کہاں جانا ہے۔ ان کے گھوڑے کا نام صبحہ، اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا تھا، اس کا نام تھا سیل۔ سیل دا معنی ایویں چلتا ہے جی میں سمندر دیاں لہراں چل رہی،
2 घोड़े 70 ऊँट और 8 तलवारें 305 बंदे, ये मेरे आका मौला सारा सामान लेकर चले। फिर रसूलुल्लाह खुद चाहते हैं कि मेरा उम्मती दिलेराना गुफ्तगू करे। हुजूर ने पूछा था ना भाई आप जाना चाहिए कि नहीं, तो हज़रत मिक़दाद बिन असवद ने तो ये बात कर दी। और जब साद बिन मुआज़ की बारी आई, साद बिन मुआज़ वहाँ भी हुजूर का पहरा दे रहे थे, हाँ वहाँ भी बदर में भी पहरा दे रहे थे। और फिर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा ओद के लिए चले तो उस वक़्त भी रसूलुल्लाह के घोड़े का लगाम साद बिन मुआज़ के हाथ में था। हाँ, साद बिन मुआज़ से पूछा, फरमाया साद जाना चाहिए कि नहीं, तो साद बिन मुआज़ ने अर्ज़ की, हुजूर सिल हिबाल अमन शेता वक्ता हिबाल अमन शेता सालिम मन शेता आद मन शेता खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता व आतिना मा शेता। हुजूर बदर तो ये खड़ा है, बदर तो ये खड़ा है, आप जिसके साथ दिल आपका करे जंग छिड़े। दोनों जगह हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। जब हज़रत मिक़दाद बिन असवद ने कहा कि हुजूर ऊँटों के जिगर पिघला देंगे आपके साथ चलते चलते, हम खुद पिघल जाएंगे, तो उशरे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर का चेहरा अनवर उस वक़्त भी, पहले भी कोई बेसाब नहीं उसके चमक का, तो हुजूर का चेहरा अनवर मज़ीद चमक उठा। दोस्तों, आपने बयान समात फरमाया बदर के मुतालिक, और बदर जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद में यौमुल फुरकान भी कहा गया है, ये वो अजीम दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने 313 को हज़ारों पर फौकियत, बरतरी और गलबा अता फरमाया। इस जंग के अंदर मुसलमानों के पास माल और असबाब और ज़र और आलात हर्ब व ज़रब बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद सहाबा का ईमानी जज्बा था, और ईमानी जज्बे के साथ